سب سے قیمتی ترین چیزیں جو ایک انسان کے پاس ہو سکتی ہیں، ان میں ایک قیمتی ترین چیز ایک انسان کی طاقت ہے۔ اس طاقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، اور بالخصوص ان 5 قسم کے لوگوں اور 5 قسم کی چیزوں پر جن کا میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والا ہوں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بار بار آپ نے تجربہ کر کے دیکھا کہ وہ لوگ آپ کی مدد نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی مدد بالکل نہیں کریں گے، لیکن جب ان کو معلوم ہوگا کہ آپ کی مدد کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو شہرت ملتی ہے، لوگوں میں ان کا چرچا ہوتا ہے، تو وہ لوگ آپ کے ساتھ چپک جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال سائے کی طرح ہوتی ہے، جس طرح سایہ اندھیرا پڑنے پر انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور روشنی کے وقت انسان کے ساتھ آ کے چپک جاتا ہے، ایسے لوگوں کی مثال اس سائے کی طرح ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ آپ مصیبتوں اور آزمائشوں کے اندھیرے میں ہیں تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے قریب بھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب آپ خوشحالی اور آسودگی کی روشنی میں چمک رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سائے کی طرح آپ کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر آپ نے اپنی طاقت بالکل ضائع نہیں کرنی۔ اور نمبر 2، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پر اپنی طاقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنی۔ یاد رکھیے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کے نزدیک آپ ایک معقول آدمی ہیں، اور جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے نزدیک آپ ایک عام آدمی ہیں، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کے نزدیک آپ ایک برے انسان ہیں۔ تو لوگوں کو خوش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بلکہ ایک انسان جب سڑک پر گرتا ہے تو وہ اپنی چوٹ کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کس کس نے دیکھا ہے۔ اگر ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی دکان لگا لی، چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ جہاں سب لوگ ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، اگر میں عالم بنوں گا، حافظ بنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آئیں گے، جنازہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے۔ اور یہ جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں ان میں بھی باری باری لوگ آپ کو بھولتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں جو جنازے کے فوراً بعد آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا کہ جنازہ ہو رہا ہے، ایک مسلمان کا جنازہ سمجھ کے شریک ہوئے، جنازہ پڑھ کے گئے، فوراً آپ کو بھلا دیا۔ اور وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ 1-2 دن تک یاد رکھیں گے، اس کے بعد وہ بھی بھول جائیں گے۔ اور آپ کے خونی رشتے، قریبی رشتے 5-6 ماہ کے بعد وہ بھی آپ کو بھول جائیں گے، اس قدر بھولیں گے کہ آپ ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی، دنیا کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے، یہاں زندوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو مردوں کو کون یاد رکھے گا؟ ایک مرتے ہوئے انسان کو جو افسوس ہوتے ہیں ان میں پہلے نمبر کا افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گزاری ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ آدھی زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزر گئی اور دوسری آدھی زندگی ان کی طرف سے ملنے والے دکھ، ٹینشنیں اور تکالیف کو سہتے سہتے گزر گئی۔ تو اس لیے لوگوں کو خوش کرنا یہ وہ مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کو راضی رکھنا یہ وہ مقصد ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جس مقصد کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جس مقصد کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے آپ کو جو عظیم نعمت دی ہے، آپ کا اپنا وجود، آپ کی اپنی شخصیت، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو وقت پڑنے پر آپ کو یاد کرتے ہیں، جب آپ سے ان کو کوئی مفاد ہوتا ہے اور اس وقت آپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب مفاد ختم تو بات ختم، وہ آپ کو یاد نہیں کرتے، تو ان پر بھی اپنی طاقت بالکل ضائع نہیں کرنی۔ اور نمبر 4، وہ مسائل جو آپ کے نہیں ہیں ان مسائل میں اپنی ٹانگ اڑا کے اپنی طاقت کو ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیے، جو چیز مانگنے پر دی جائے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز بن مانگے دی جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو جب تک آپ سے مشورہ نہ مانگا جائے آپ نے مفت میں مشورہ نہیں دینا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو سب مریض بن جاتے ہیں، اور جب مریض کو دیکھتے ہیں تو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور اپنی طرف سے نسخے تجویز کر کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جنگ آپ نے وہ لڑنی ہے جو آپ کی اپنی ہے اور اہم ترین جنگ ہے،
اور اگر آپ بلا وجہ لوگوں کے مسائل میں ٹانگیں اڑائیں گے، بلا وجہ لوگوں کے مسائل کے اندر دخل اندازی کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ کی اپنی جنگ لڑنے کی باری آئے گی، اہم ترین جنگ لڑنے کی باری آئے گی، تو آپ کے پاس وسائل ختم ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ یہ سب کچھ تو آپ پہلے خرچ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جنگ وہ لڑنی ہے جو آپ کی اپنی ہے، دوسروں کے مسائل میں دخل اندازی کر کے اپنی طاقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ اور نمبر 5، یک طرفہ تعلق پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرنی۔ یک طرفہ تعلق یہ ایک انسان پر بوجھ ہوتا ہے، ساری محبتیں، ساری شفقتیں آپ کی طرف سے ہیں، دوسری طرف سے خاموشی ہے، تو ایسے تعلق پر اپنی طاقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنی۔ تو یاد رکھیے، جب ایک تصویر خراب ہو جاتی ہے تو وہ تصویر اگر کسی اناڑی کو دے دی جائے کہ بھائی آپ اس کو ٹھیک کر دیں، تو وہ اناڑی اس تصویر کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی بگڑی ہوئی تصویر آپ کسی مصور کو دے دیتے ہیں تو وہ اس بگڑی ہوئی تصویر کو خوبصورت بنا دے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سا کلر، کون سا رنگ کہاں اچھا لگے گا۔ تو آپ بھی جب ساری طرف سے مایوس ہو جائیں، سارے اسباب اور وسائل ختم ہو جائیں، تو ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی خوشحال گزرے گی۔